نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ نبوت کے عنوان سے ایک ایسی بزم سجائی گئی، نبوت کے عنوان سے ایک ایسی بزم سجائی گئی، صفی اللہ کے نام سے جس کی ابتدا فرمائی گئی۔ خواہش تو ہوگی کئیوں کو اعزاز ختم نبوت کی، محمد الرسول اللہ پہ اس کی تکمیل فرمائی گئی۔ ارباب دی شعور، جب میں تاریخ کی الٹی زکن لگا کر 26 جولائی 1926 کے دن کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہاولپور کی دھرتی پہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی پر ایمان رکھنے والی عاشقہ عائشہ نامی لڑکی اپنے والد کی وساطت سے عدالت عظمیٰ میں یہ دعویٰ دائر کرتی ہے کہ میرے خاوند نے قادیانی مذہب کو قبول کر لیا ہے، اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے ہمارا نکاح فسخ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف 21 اکتوبر 1926 کو مدعا علیہ عبد الرزاق نامی شخص جوابی کارروائی شروع کرتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت، آپ کی ختم نبوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام ضروریات دین کا مانتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو امتی نبی بھی تسلیم کرتا ہوں، اس وجہ سے میں مسلمان ہوں، میں مرتد نہیں ہوا، ہمارا نکاح فسخ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بدبخت نے اپنے غلیظ مذہب کو چھپانے کے لیے جن مکاریوں اور کذب بیانیوں سے کام لیا ہے، اگر ان کو تفصیل سے کہوں تو فلک بھی کانپنے لگے، دوزخ بھی فرتے شرم سے منہ ڈانپنے لگے۔ ارباب دی شعور، جب میں گردش دوراں کے کل کو الٹا گما کر بہاولپور کی دھرتی پہ اس مقدمے کو دیکھتا ہوں تو یہ مقدمہ ایک مرتبہ ابتدائی مراحل طے کر کے ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کے پاس پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ طاقت اور پیسے کے زور پر یہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر ایمان رکھنے والے مولانا غلام محمد گوٹوی اور مفتی شفیع جیسے شیر جب میدان میں اتر آئے پھر قادیانیوں کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا مولانا نجم الدین اور مولانا مرتضی حسن چاند پوری جیسے شیر جب میدان میں اتر آئے پھر قادیانیوں کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا رأس المتکلمین، رئیس المناظرین مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا ابو الوفا جیسے عاقلانہ، عادلانہ، دلیرانہ، بہادرانہ اور دانشمندانہ سوچ رکھنے والے مرد کلندر جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں پھر ایک یا دو وجوہ سے نہیں بلکہ متعدد وجوہ سے اس مرزا ملعون کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں۔ اولاً اس لیے کہ اس نے ختم نبوت پر نصوص قرآنیہ متواترہ کا انکار کرتے ہوئے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے کافر و مرتد ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ اس نے اپنی کتاب آئینہ کمالات، حقیقت الوحی اور خزائن کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے کافر و مرتد ہے۔ ثالثاً اس لیے کہ اس نے حقیقت الوحی کے اندر فرزند خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر یہود و نصارہ ابن اللہ مان کر کافر و مرتد ہے تو یہ ان سے بڑا کافر و مرتد ہے۔ رابعاً اس لیے کہ اس نے قرآن کی گستاخی کی، جس طرح قرآن لاریب کتاب ہے اسی طرح یہ لاریب کافر و مرتد ہے۔ خامساً اس لیے اس نے ضمیمہ انجام آتم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سارے انبیاء کی توہین کی، اس وجہ سے کافر و مرتد ہے۔ سادساً اس لیے کہ اس نے میرے پیغمبر کی شریعت کے بعد اپنی شریعت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے کافر و مرتد ہے۔ صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ ان علماء نے عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہو کر اجماع امت اور
कियास से ये बात साबित कर दी, जो इसको नबी माने वो भी काफिर, जो इससे नबुव्वत की दलील मांगे वो भी काफिर, जो इसको वलीउल्लाह माने वो सबसे बड़ा काफिर और मुर्तद तो हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। मेरी सोच, मेरा तदब्बुर, मेरा तफक्कुर ये कहता है कि इन उलमा ने अदालत के कटहरे के अंदर खड़े होकर अपने नबी की खत्मे नबुव्वत का तहफ्फुज करते हुए कुछ इस अंदाज से कादियानियत को ललकारा होगा, ला नबी आबादी फरमा के खुदा का कादियानिया दा मुंह बंद कर देता है, पवा के खुदा ते नुताजे नबुव्वत का दरवाजा बंद कर देता है। और कायनात के लोगों, चश्मे फलक को वो मंजर भी दिखाया गया कि जब यह मुकदमा अपने उरूज को पहुंचता है, इन उलमा की 10 साल मेहनतें रंग लाने लगती हैं। 7 फरवरी 1935 का वो दिन भी नमूदार हो जाता है कि जब जनाब जस्टिस मोहम्मद अकबर ने दलाइल की रोशनी के अंदर ये फैसला इन मुसलमानों के हक में किया, कादियानियत को तारीख साज शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर उन्हें शिकस्त होना ही थी, क्यों? इसलिए कि उन्होंने ऐसी हस्ती के साथ अपना तकाबुल करने में जुस्तजू की है जिसे ताइफ व मक्का की गलियों में सताया गया। रब की जानिब से उसे रफाना लकदिक्र का परवाना सुनाया गया। जानते हैं इस हकीकत को जमाने के उलुल अलबाब के उसी के सर पे खत्मे नबुव्वत का सेहरा सजाया गया। आयात बाकी, मुलाकात बाकी, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। नारे तकबीर।